ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں وہ آ جائیں، قریب آ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، وقال تعالی کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام ساتھیو، تربیت اور اصلاح میں سلف کا طریقہ کار یا تربیت اور اصلاح کے اصول اور ضابطے، اس تعلق سے آج ہم جو چیز پڑھیں گے جانیں گے تربیت کے ضمن میں، اصلاح کے ضمن میں، وہ یہ کہ عمل میں میانہ روی، اعتدال، اور اسی طرح سے کتاب و سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا، اسی پر دین کی بنیاد ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی عمل کریں تو اس عمل میں ہمارے اعتدال مقصود ہونا چاہیے، اعتدال ہو، میانہ روی ہو، اور ساتھ ساتھ میں وہ عمل کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق ہو، اسی پر دین کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر سورہ انعام آیت نمبر 141 اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزی عطا فرمائی وہ کھاؤ پیو، لیکن ولا تسرفوا، اسراف مت کرو۔ اسراف کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اللہ فرماتے انہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ حلال طریقے سے آپ کمائیں، اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ مال پر مکمل طور سے آپ کو اختیار ہے کہ آپ جیسا چاہو ویسا خرچ کرو، نہیں، مال بھی اللہ کا ہے اور خرچ بھی آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا پڑے گا۔ تو مال میں بھی خاص طور سے ہم اسراف نہیں کر سکتے ہیں۔ اسراف ہم جس کو ترجمہ کرتے ہیں جس کا فضول خرچی، فضول خرچی۔ اور ایک چیز اور آتی ہے جس کو تبذیر کہا جاتا ہے عربی میں، ایک اسراف ہے اور دوسرا تبذیر ہے۔ دونوں چیزوں سے منع کیا گیا شریعت میں۔ اسراف بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں، تبذیر بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تبذیر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے، غالباً اس سے پہلے ولا تبذر تبذیرا، ولا تبذر تبذیرا۔ عربی میں بذر جو ہے بیج کو کہتے ہیں، بیج، سیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، تو عربی میں اس کو بذر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ولا تبذر تبذیرا، جیسے کہ کسان گیہوں اور چاول نہیں، گیہوں آپ کہہ لیں، ہاں، گیہوں اور چاول، رائی، سرسوں، ان سب کی کھیتی جب کرتا ہے تو ایسا ایک مٹھی سیڈ لے گا اور ایسا کھیت میں پھینک دے گا، گنے کی طرح سے ایک لائن سے آپ کو اس کے پودے نہیں دکھیں گے، وہ ایسا چھینٹ دیا کرتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ تو اسی کو عربی میں تبذیر کہتے ہیں، تبذیر، یعنی آپ کوئی چیز پھینکیں کہاں گرے معلوم نہیں۔ تو عربی میں تبذیر سے منع کیا گیا۔ تبذیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیسہ ایسی چیزوں میں خرچہ کرے جس کا اس کو خود فائدہ نہیں، نہ تو کسی اور کو فائدہ پہنچے اور نہ اس کو فائدہ پہنچے، وہ چیز ہے تبذیر۔ اور اسراف یہ ہے کہ جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ خرچہ کرے، اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔
اور تبذیر یہ ہے کہ ضرورت نہیں تھی پھر بھی خرچہ کرے. تو جو ضرورت نہیں تھی وہاں خرچہ کر رہا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے اللہ نے فرمایا. اور جو اسراف کرتا ہے کہ ضرورت جتنی تھی اس سے زیادہ خرچہ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ اسراف کرنے والا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اور دوسرا شیطان کا بھائی. اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ جیسے کسی ایک کمرے میں ایک فین کی ضرورت ہے تو وہاں 2 فین لگانا اسراف ہے. ایک فین سے اگر کام چل جا رہا ہے, ایک اے سی لگانے سے پورا روم اگر ٹھنڈا ہو جا رہا ہے, ایک کولر سے کام چل رہا ہے, تو 2 کولر یا اے سی لگانے کی ضرورت وہاں پہ نہیں ہے. اگر آپ لگاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. اور اسراف کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں. اور تبذیر یہ ہے کہ آپ کو روم میں رہنا نہیں ہے لیکن آپ نے لائٹ بھی آن چھوڑ دیا, فین بھی چالو چھوڑ دیا اور نکل گئے روم بند کر کے. اس کو بولتے ہیں تبذیر. تبذیر بولتے ہیں. وہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے, وہاں کا فین چالو ہے. جہاں لوگ بیٹھے ہیں, جہاں ہوا چاہیے, روشنی چاہیے, وہاں ٹھیک ہے. لیکن جہاں کوئی نہیں ہے, مسجد میں 4 لوگ ہیں, 4 لوگ ایک فین کے نیچے ہوا لے سکتے ہیں, لیکن 4 آدمی 4 فین چالو کر کے بیٹھے, یہ اسراف ہے. اور چاروں آدمی ایک فین کے نیچے بیٹھے اور 3 فین کھلا چھوڑ دیں, اس کو کہتے ہیں تبذیر. تو تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی اور اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. تو شیطان کو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ تو دونوں چیزوں سے منع کیا گیا. تو دیکھیے کھانے پینے میں بھی اللہ کو حد سے تجاوز کرنا پسند نہیں ہے. اسی کو عربی میں غلو سے تعبیر کیا گیا ہے. کسی چیز میں حد سے آگے بڑھ جانے کو غلو کہتے ہیں, یا جس کا جتنا حق ہے اس سے کم دے آدمی یا اس سے زیادہ کر دے, غلو ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے کتاب والو دین میں غلو مت کرو, جتنا کرنے کو کہا گیا اتنا ہی کرو, اپنی طرف سے کچھ زیادہ مت کرو, اور طاقت اور وسعت ہونے کے باوجود اس سے کم مت کرو. آپ کو اللہ نے اتنی رقم دی ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں, لیکن آپ عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں, حج کو نہیں جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ 70 سے 75 ہزار میں ہو جا رہا ہے اور وہ 3-4 لاکھ لگ جائے گا. تو 3-4 عمرے کر لیں گے اتنے میں, تو حج کاہے کو کرنے کو جائیں؟ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی توفیق دی اس سے کم مت کرو, اور جتنی توفیق ہے ہی نہیں اس کے اوپر مت کرو. آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے, لیکن آپ نے کیا کیا؟ ان سے لے دے کے, قرض لے کے اور چلے گئے حج کو. ٹھیک ہے, وسعت ہی نہیں تھی آپ کو, آپ کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آپ کو ایک روم بنانے کی آپ کے پاس طاقت تھی, اتنی بنا لو. بنگلہ بنا کر کے لوگوں کا قرض لے کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جس مصرف کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں سے آپ کی انکم ہوگی, وہ اگر ذریعہ بند ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کے لیے مصیبت بڑھ جائے گا, آپ پریشان ہو جائیں گے. تو چاہے دینی معاملات ہوں, دنیاوی معاملات ہوں, ہمیشہ انسان کو اعتدال میں رہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے. تو ہماری چادر جتنی ہے, ہماری وسعت جتنی ہے, ہم کو اتنا ہی کوشش کرنا چاہیے. تو دینی احکام کے اوپر عمل کرنے میں بھی ہم کو کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ اپنانا ہے. اور اسی طرح سے دنیاوی معاملات میں بھی ہم کو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں غالباً وَلَا تَبْسُطُوا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مدحورا, نا اسے کچھ الفاظ ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اتنا نہ کھول دے آدمی کہ بعد میں کیا ہے؟ خود ہی مانگتا پھرے. یعنی ٹھیک ہے,
اللہ نے دے دیا، نماز دیا، اب آپ سخاوت میں حاتم طائی کو بھی آپ نے پیچھے چھوڑ دیا بغیر یہ سوچے کہ آئے گا کہاں سے. نہ ہمارا توکل صحابہ جیسا ہے، نہ ان کے جیسا ہمارا ایمان ہے، نہ ان کے جتنا ہمارے پاس صبر ہے. ہم پیٹ پر پتھر نہیں باندھ سکتے ہیں اور روزے کی حالت میں جنگ نہیں کر سکتے ہیں. آپس میں گالم گلوچ کر لیتے ہیں روزے میں، لیکن میدان جنگ میں جہاد کے لیے جانا، مدینہ سے مکہ پیدل اور مکہ فتح کرنا ہے، یہ آج کے دور میں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. سمجھ، یہ صحابہ ہی کر سکتے تھے. تو کوئی یہ کہے کہ حضرت عثمان غنی یا اسی طرح سے ابوبکر صدیق پورا مال جائیداد اللہ کے راستے میں لٹا دیے. ان کا ایمان ویسا تھا، وہ فاقہ کر لیتے تھے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، نہ ہی اپنی بیچارگی کا اور بے بسی کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی، ان کے پاس اتنا، ان کا توکل ویسا تھا. اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہوا ہے کہ اپنا ہاتھ اتنا نہ کھول دو کہ بعد میں پچھتاتے بیٹھو. کیوں؟ بعد میں ہم کوسیں گے. اللہ نے کہا خرچ کرو ہم دیں گے، یہاں تو کچھ آ ہی نہیں رہا ہے، پورا انکم بند ہو گیا. سمجھ گئے؟ تو ایسا مت کرو، اس لیے کہ ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں ہے، ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں. تو دینی معاملات میں بھی ہم کو اعتدال سے کام لینا چاہیے، دنیاوی معاملات میں بھی اعتدال سے کام لینا ہے. جب بھی ہم حد سے تجاوز کریں گے کسی معاملے میں، نقصانی اٹھائیں گے. اس لیے کیا ہے، اس امت کو امت وسط کہا گیا ہے. امت وسط، ہم کو امت وسط ہی کہا گیا کہ ہم اعتدال میں رہنے والے لوگ ہیں. نہ تو ہم حد سے تجاوز کرتے ہیں، نہ ہی کمی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دینی معاملات میں بھی روک دیا، اور کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین کہہ کر کے ہم کو اس بات سے بھی روک دیا کہ دنیاوی معاملات، تمہاری جو جملہ ضروریات ہیں روز کے، اس میں بھی تمہیں اسراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی تبذیر کرنے کی اجازت ہے. آگے ایک چیز اور کہی گئی کہ خاص طور سے وہ چیزیں جو تمہارے اوپر فرض ہیں، حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے، یعنی جیسے کہ ہر ملک کا اپنا ایک بارڈر ہوتا ہے، ایسے ہی پوری شریعت کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حدود ہیں. اسی کو قرآن میں جگہ جگہ حدود اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کا بارڈر ہے، اس کو کراس مت کرو، اس کو کراس مت کرو. نہ تو بارڈر پہ جاؤ اور نہ ہی اس کو کراس کرنے کی کوشش کرو. بارڈر پہ جائیں گے، ادھر والا بھی مار دے گا، ادھر والے بھی مار دے گا، کوئی بھی مار دے گا. تو وہاں جاؤ مت، آپ کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دور رہو آپ اس سے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَفٍ، کچھ لوگ بارڈر پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو کے. بارڈر پہ کھڑے ہو کے مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتے کہ فائدہ کدھر ہے، فائدہ ادھر ہے تو کود کے ادھر، فائدہ ادھر ہے تو کود کے ادھر. یعنی کبھی اسلام میں کبھی کفر میں اچھلتے کودتے رہتے ہیں. تو آدمی وہاں اس لیے جاتا کہ وہ دیکھتا فائدہ کہاں ہے. تو منافقین کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ فائدہ کدھر دکھ رہا ہے، تو ان کو اپنے دنیاوی فائدے سے مطلب تھا. جب اپنے مفاد کی بات آئے گی تو ہم بڑے دیندار ہیں، ہمارے مفاد پہ چوٹ پڑ رہی ہے تو پٹری بدل لیتے ہیں. تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اور یاد رکھو ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کبھی بھی حد سے تجاوز مت کرو، آگے مت بڑھو. اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. پھر کہا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، رب کو عاجزی اور چپکے چپکے سے پکارو. اللہ تعالیٰ یہاں بھی تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیے اللہ سے مانگنے میں بھی، دعا کرنے میں بھی آپ تجاوز مت کرو، تجاوز مت کرو. اور آج دیکھیے لوگ کتنا تجاوز کرتے ہیں. کتنی بار ایسا ہوتا ہے، اجتماع چل رہا ہے 4 دن سے، دین کی بات ہو رہی ہے، قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے،
اس کے لیے اتنی کوشش نہیں ہے. آپ دعا ہے چلیں گے, دعا تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کہیں سے بھی کر سکتے ہیں, جہاں رہیں وہاں اللہ آپ کی سنتا ہے. تو خاص طور سے پورے اجتماع, پوری مجلس کو آپ ترک کر دو, خالی دعا میں شریک ہونا ہے. تو بعض لوگوں کی عادت سی ہوتی ہے, وہ بس یہی غور کرتے اب دعا ہو رہا, یہ سب سے اہم پارٹ ہے عبادت کا, ایسا سمجھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اعتداء ہے. اللہ فرماتے ہیں چپکے چپکے مانگو, عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرو. عاجزی ہونا, انکساری, یہ ضروری ہے کہ مائک ہی میں ہو اور پیچھے آمین بولو. اللہ نے آپ کو بھی زبان دی ہے, آپ بھی اللہ کے بندے ہو, آپ بھی حلال کھاتے ہو, اور اللہ آپ کی زبان سمجھتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ امام صاحب عربی میں جو بولیں گے خالی اللہ وہی سمجھتا ہے. آپ جو بھی زبان میں اللہ سے مانگیں گے اللہ سمجھتا ہے. اور ایک انسان, ہر انسان کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے. بھائی ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں, بے روزگار ہیں, ان کو روزگار چاہیے. بیٹی ہے, اس کی شادی کرنی, اچھا رشتہ ہونا ہے. اولاد ہیں, ان کے ترقی اور ان کے مستقبل کی ایک ماں باپ کو فکر ہوتی ہے, وہ ہے. امام صاحب تو ایک جنرل دعا کریں گے. تو ہر انسان کی ضرورت اپنی اپنی ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی تجاوز تمہارے لیے بالکل درست نہیں ہے, بالکل درست نہیں ہے. اسی طرح سے ایک تجاوز اور ہوتا تھا اس زمانے میں, اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. یمن سے لوگ حج کو آتے تھے اور ساتھ میں کچھ نہیں لے کے آتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں, اللہ کھانے کا انتظام کر دے گا, سمجھ رہے نا. اور پھر آتے تھے مکے میں تو پریشان ہوتے تھے. اب غربت تو ہر جگہ تھی اس زمانے میں. تو وہ لوگ جو ہے حج کے لیے آتے ہوئے زیادہ سفر راستے میں لانے کو تقویٰ کے خلاف سمجھتے تھے, پرہیزگاری کے خلاف سمجھتے تھے. تو اللہ نے کہا تزودوا, اپنا توشہ لے کے آیا کرو. تم کو جتنا دن رہنا مکہ میں, یمن سے آ رہے مکہ, اپنا زیادہ سفر لے کے آیا کرو, لوگوں کے بھروسے پر مت آؤ. تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ, یاد رکھو پرہیزگاری یہ سب سے بڑی تقویٰ کی چیز ہے. پرہیزگاری مطلب یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے نا کہ آپ اپنا لے کر کے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. تو اس زمانے میں اس چیز میں تجاوز ہوا کرتی تھی. تو دین کی مدار, دین کی بنیاد کس پر ہے کہ شریعت پر عمل کرنے میں کیا ہو, اقتصاد ہو, اعتدال ہو, اور اسی طرح سے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ عمل انجام دیے جائیں. ہم اپنی طرف سے کوئی عمل نہ کریں, نہ گھٹائیں اور نہ ہی بڑھائیں. دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تو اس دن, جس دن کنکریاں مارنی تھی, تو کہتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کہ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے, اونٹنی پر, اور آئے جمرہ عقبہ کے پاس, اور ہم کو کہا کہ عبداللہ ذرا نیچے اترو اور القط لیا حسن, میرے لیے ذرا 7 کنکریاں چن کر کے لاؤ, مارنا ہے. کہتے ہیں میں گیا اور 7 کنکریاں ایسی تلاش کر کے لایا جو 2 انگلیوں کے درمیان آ سکتی تھی. مطلب اس کو ایسا نہیں پکڑنا پڑتا تھا, بڑا نہیں اٹھا کے لائے پتھر, چھوٹی چھوٹی 2 انگلیوں کے درمیان آ سکتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہتھیلی میں لیا, یعنی 7 تھے, ہتھیلی میں آ گیا. بڑے بڑے رکھیں گے تو ایسا لینا پڑے گا پھر. تو آپ نے کہا کہ فجعل ينفضهن في كفه, یعنی ایک ہاتھ میں آ جائے وہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھایا, امثال ہاؤلائی فرمو, اے لوگو یہ ذرا اس کا حجم دیکھ لو, کنکریوں کا حجم دیکھ لو, بالکل اسی حجم کا جو ہے کنکریاں استعمال کرنا اور اسی سے جو ہے مارنا. آپ نے بتا دیا. ثم قال, پھر راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا, ایھا الناس, اے لوگو, ایاکم الغلو فی الدین, اے لوگو دین میں حد سے تجاوز کرنے سے بچنا. ہم نے بتا دیا کنکری 7 مارنا ہے, تم کو کنکری
کی عدد بھی دکھا دی اور اس کا حجم بھی دکھا دیا کتنا بڑا ہونا. تو ایاکم الغلو فی الدین, دین میں تجاوز کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. کیوں؟ فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو فی الدین, اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے دین میں غلو ہی نے ان کو برباد کر دیا. اب یہاں دیکھیے, بعض مرتبہ آپ دیکھیں گے فیس بک وغیرہ کے اوپر, واٹس ایپ پہ جوتا مارتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں, جمرہ کو جوتے مار رہے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ آپ کا جذبہ مبارک ہو, لیکن آپ شریعت سے ہٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عدد بتا دیا, آپ نے حجم بھی دکھا دیا اور منع کر دیا. تو سنت پہ عمل کرنے میں بھلائی ہے. آپ کا کام ہو جا رہا ہے, وہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جوتا مارنے بولے تو کوئی مجرم کھڑا ہے, مجرم کھڑا ہے ایسا سمجھ رہے ہیں آپ. تو اور یہاں تک کہ اس بار میں نے دیکھا تھا, پتہ نہیں کس سال کا تھا نہیں معلوم, لیکن وہ بندوق کا نشانہ کرتے ہوئے مار رہے ہیں اس کو. ایک بزرگ پاکستانی غالباً تھے وہ, اور کسی نے میوزک بھی ڈال دیا ساتھ میں اس کے, گولی کی آواز. اچھا پیچھے جو ہے لکھا سبحان اللہ, کیا جذبہ ہے بزرگ کا, کائے کا جذبہ, دین سے آگے بڑھ رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ رہے ہیں, اس سے تجاوز کر رہے ہیں, یہ کون سا جذبہ ہے؟ تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے طریقے سے ہٹا دے, یا تو پیچھے ہو جائیں آپ اور یا تو آگے بڑھ جائیں, بارڈر سے ادھر آ جاؤ یا تو ادھر جاؤ, اور ادھر گئے تو گئے, ادھر بھی پیچھے ہو گئے تب بھی چلے گئے. تو شیطان ہی چاہتا ہے. تو امت وسط, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو آپ جوتا بھی نہیں مار سکتے, اس کو گولی بھی نہیں مار سکتے, وہ پتھر ہے. تو سنت پہ عمل کرنا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو دیکھ کر کے کیوں کہا تھا؟ ہم کو معلوم ہے تو پتھر ہے, نہ فائدہ ہو سکتا نہ نقصان ہو سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا تو. ہاں میرے نبی نے چوما ہے اس لیے میں چوم رہا ہوں. تو نبی نے کنکری ماری ہے اس لیے مارو, نبی نے تھوڑی بولا جوتے مارو یا جو جتنا مار سکے اتنا مارے. آپ نے عادت بھی بتا دی اور کس سے مارنا ہے یہ بھی بتا دیا. تو غلو سے بچنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا علی انفسکم, اے لوگو اپنے آپ پر سختی مت کرو, خود کے اوپر دین پر عمل کرنے میں سختی کا معاملہ مت کرو. فَيُشَدِّدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر معاملات کو واقعی سخت کر دے گا, واقعی سخت کر دے گا. ایک انسان سوچے کہ اس کو رات رات بھر عبادت کرنی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اگر رات کی نیند اس سے چھین لے تو پھر اس کو پتا چلے گا. جب دن میں بھی نیند نہیں آ رہی ہے, رات میں بھی نیند نہیں آ رہی ہے, تو پھر جو بیماریاں شروع ہوں گی ایک کے بعد دیگرے, پھر اس کو سمجھ میں آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو آپ نے منع کیا. میں رات میں سوتا بھی ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشددوا علی انفسکم, اے لوگوں اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو, اپنے آپ پر سختی مت کرو. فیشدد اللہ علیکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر واقعی وہ معاملہ سخت بنا دے. فإن قوما شددوا علی انفسهم فشدد اللہ علیہم, کچھ لوگوں نے اپنے آپ سے سختی پیدا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کے اوپر معاملات کو مشکل بنا دیا. فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ, تو لہذا جن لوگوں کو تم گرجا گھروں میں یا کٹیوں میں دیکھ رہے ہو یہ وہی لوگ ہیں, کٹیوں میں دیکھ رہے ہو. کیا ہو گیا؟ یعنی ایسے لوگ کیا ہو جاتے؟ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک انسان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے وضو پر مطمئن نہیں ہوتا ہے, نبی کے بتائے ہوئے طریقے غسل پر مطمئن نہیں ہوتا ہے, تو اتنا زیادہ وسوسہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ وہ دھوتے جاتا ہے. نہایا پھر اس کو ٹینشن ہو گیا, پتہ نہیں کچھ چیزیں رہ گئی, پھر جا کے نہاتا ہے, پھر باہر نکلتا ہے, پھر نہاتا ہے. وضو کیا
وضو کرتے کرتے شک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یا اٹھ کے وہاں سے آیا پھر اس کو خیال ہوا کہ شاید کچھ بھول گیا پھر جا کے کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وسوسے کے اندر. آپ جب سنت کو چھوڑیں گے، ترک کریں گے، آپ کی ذمہ داری تھی 3 مرتبہ اگر آپ مکمل طریقے سے وضو کرنا چاہتے، ایک بار بھی دھل سکتے، 2 بار بھی دھل سکتے، لیکن 3 بار آپ نے دھل لیا تو آپ کے اندر اطمینان ہونا چاہیے. اس لیے کہ نبی نے بتایا 3 مرتبہ دھلنا ہے، 3 مرتبہ دھل لو، ختم. اب آپ پھر کیوں اس کے بعد وسوسے کے شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کچھ رہ گیا کہ واقعی ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو جب تم اپنے اوپر سختی برتو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ معاملات کو سخت کر دے گا. لہذا اہل علم کہتے ہیں کہ یاد رکھو دین کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے، وَذَلِكَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمَشْرُوعِ. اور یاد رکھو اگر آپ شریعت پر کچھ اضافہ کریں گے یہ بھی غلط ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر سختی پیدا کر دے گا. لہذا دین جو بھی ہم کام کریں، ایک تو یہ دیکھیں کہ کتاب اللہ سنت رسول میں کتنا کیسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کب کیسے اور کتنا دیکھ لو، اس پر عمل کرو، اس سے نہ آگے بڑھو نہ اس میں کم کرنے کی کوشش کرو. یہ چیز ہے اعتدال. تو دنیا کے معاملے میں بھی اعتدال انسان کے اندر ہونی چاہیے، دین کے معاملے میں بھی اعتدال برتنا چاہیے. اور اعتدال میانہ روی کے ساتھ جب کوئی ہم کام کرتے ہیں تو اس میں دوام بھی پایا جاتا ہے. لیکن آپ اپنے جان سے زیادہ جب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت جلدی آپ تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو دنیاوی معاملات میں بھی آدمی ناکام ہو جاتا ہے، اور دین میں تو شریعت سے تجاوز کرنے کے وجہ سے جو ہے بسا اوقات وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل بنا دیتے ہیں وہ چیزیں. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.